بصارت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو سن کر کے آج کے موضوع کا اندازہ لگائیے۔ بیان کرنے والے، روایت کرنے والے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، اور پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اس کا زیادہ مقرب یعنی اس کا قریبی وہ ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ گمراہ کن ہو، اور ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان اس کو شتونگڑے کو، اپنے چیلے کو اپنے قریب جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور کہتا ہے ہاں تم نے بہت خوب کام کیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ ہم نے جو آج کے پروگرام کو عنوان کے نام پر جو ورڈنگ دی ہے وہ ہے گھر ٹوٹنے کے اسباب۔ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، نہ اتفاقی اور نہ چاکی ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ایٹ دا اینڈ جا کر کے طلاق پر نکلتا ہے، اور پھر جن کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے تو بات ختم نہیں ہوتی۔ اگر اولاد ہو تو پھر اب یہ اولاد ماں میں اور باپ میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کے خلاف اس کا ذہن بھرتی رہتی ہے، اور باپ کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ماں کے بارے میں کوئی نہ کوئی یوں بولیے کہ نیگیٹو سبق اپنی اولاد کو پھر پڑھاتا رہتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی ذہنی، فکری اور اس کے جو سوچ کی جو صلاحیت ہے یہ ماند پڑ جاتی ہے، اور وہ محرومیوں کا شکار ہو کر کے مختلف طرح کی مسکنسپشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے۔ ایسا کیا فرماتے ہیں، گھر ٹوٹتا ہے، توڑا جاتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے رول پلے کرتے ہیں کہ پھر گھر میں ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ ٹوٹنے سے بچائے۔ بعض ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، بعض ٹوٹنے کے قریب ہوتے ہیں، جی، اور بعض قریب نہیں ہوتے لیکن انہوں نے ابتدا کر دی ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹے۔ میں نے ایک مضبوط وہ جو رسی ہوتی ہے نا جس پہ بل لگے ہوئے ہوتے ہیں، جی، میں نے اس کی طرح ایک گھر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ واہ، چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں وہ، جس پر بنتے 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 ایک مضبوط سی ایک رسی بنتی ہے۔ اگر اس کو کھولو تو یہ ایک سنگل دھاگا ہے، جی، چاہے وہ نائلون کی ہو، چاہے وہ کسی بھی آئٹم کی ہو۔ اب یہ جو بنا یہ سمجھے یہ رشتہ ہے، یہ رسی ایک رشتہ ہے، مضبوط ہے، ادھر سے کھینچ ادھر سے کھینچ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا جب ایک ایک بل اگر ٹوٹنا شروع ہو جائے نا تو یہ آہستہ، ہاں ایک ایک تار ایک ایک چیز جو ٹوٹنا شروع ہو جائے تو یہ آہستہ 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 رسی ٹوٹنے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ وقت پر کھانا دے،
اور وقت پر کھانا نہیں دیتی، اس پر لڑائی ہوئی اور ہو رہی ہے، تو یہ سمجھے کہ ایک ایک تار ٹوٹنا شروع ہوا، پانی پر، کپڑے پر، آنے پر، جانے پر۔ ابھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ جو چیزیں جو میرے گھر میں ہو رہی ہیں ان کا فائنلی رزلٹ کیا ہے؟ نارملی گھروں میں اس کا اندازہ ابتدا میں نہیں ہوتا، وہ اس کو ہمارے یہاں بعضوں کا جو ہے نا ایک گھر گھرستی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ہوتی ہیں چیزیں مگر وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی میجر اور بڑی قابل ذکر بھی چیزیں ہوتی ہیں، جس کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مگر یہ جو روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں جو نوک جھونک ہوتی ہے نا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بلا وجہ کی ناراضگیاں مول لے لی جاتی ہیں، اور اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنے احساسات، اپنے ٹائم ٹیبل، اپنے ڈسپلین، ان تمام تر چیزوں کو جب ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرا آرام زیادہ ضروری تو تیرا آرام زیادہ ضروری، تو میں زیادہ امپورٹنٹ تو تو زیادہ امپورٹنٹ، تو یہ ابتدا جب اس طرح کی جب شروع ہو جاتی ہے، جو میں نے بڑے بڑے ورڈ کہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ورڈ سے آپ کیا کیا مرادیں لیتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ ایک ایک تار آہستہ 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 ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک موم بتی جلائے اور اس موم بتی کے اوپر آپ اس کی لو کے اوپر وہ رسی رکھ دیں، جس کا میں مثال دے رہا ہوں، اس کی ہلکی 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 سی جو تپیش ہے، ہلکی ہلکی سی اس کی جو لو ہے، گرماش ہے، وہ اس کو ایک ایک کر کے اس کے تار کو جدا کرتی ہے، پھر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں گھر ٹوٹ گیا، یا اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، یا اللہ نہ کرے کسی نے خلا لے لی۔ تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے، اصل تو یہ دونوں پارٹنر ہیں، میاں اور بیوی، شوہر، کیونکہ دونوں نے سائن کی ہے، دونوں قبول تو دونوں طرف سے ہوا ہے، باقی تو رشتہ کروانے کے لیے آئے تھے۔ تو اول تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ دونوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ باہر والا آ کر تو تب جگہ بنائے گا جب آپ دونوں نے جگہ دے دی ہوگی، آپ دونوں میں فاصلہ ہوا اور کسی تیسرے نے داخلہ لیا۔ جب آپ دونوں میں فاصلہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں مردوں میں جب جماعت کی صفیں بنتی ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ صفوں کی خلا کو پور کرو، اگر تو صفوں میں جگہ نہیں ہوتی تو پھر شیطان گھس جاتا ہے۔ تو جب ہمارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان، کیونکہ آج کا ٹاپک تو آپ دونوں کا ہی ہے، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو اب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے درمیان کسی نہ کسی نے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جو داخل ہوتے ہیں نا، وہ بس اللہ توفیق دے، یا تو وہ فاصلے بڑھائیں گے یا وہ فاصلہ کم کرنے والے ہوں گے، یا تو وہ گڑھا کھودتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کے اندر فاصلہ ہوتا چلا جائے، یا وہ پل کا کام کریں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ یہ آپ کے نصیب۔ اور میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اپنے دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ فاصلہ جو ہے نا، یہ آپ دونوں کو نقصان دے گا۔ نہ تو ماں باپ کو چھوڑ دیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، کن کو جو ہے وہ چھوڑیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیچھے جو ہے فون کرنا ہے اپنی ماں کو، اور ماں کو فون کر کے بتانا ہے آج گھر میں کیا اب ون بائی ون چلتے ہیں نا۔ جی میں نے ایک بات کر لی، ٹھیک ہے نا، اب ہم چلتے ہیں ون بائی ون کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جی جن کی وجہ سے چیزیں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ فاصلے بڑھ سکتے ہیں یا بڑھ رہے ہیں یا بڑھے ہوئے ہوں گے، ہم اس پر چلتے ہیں نا۔ ٹھیک، اب آپ آئیے میدان میں۔ یہ مطلب اپنی ماں کو فون کرنا ہے اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، پہلے نمبر پر گھر میں سارا دن کیا ہوا یہ اپڈیٹ کرنا ہے، یہ بتانا چلو وہ ہے۔ اپڈیٹ کرنا کوئی اتنا بڑا میٹر تو نہیں۔ جی بیٹا کب اٹھی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اب کیا ہے جی؟ یہ پکا رہی ہوں، اچھا ڈاٹا ماشاء اللہ، چلو اور بس ٹھیک ہے، وہ کام پر گئے ہوئے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اب ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اور طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو کیا حرج ہے اس میں؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صاحب، حرج نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو آگے آپ باتیں چلیں، آپ چلتی ہیں چلیں گفتگو بھئی گھر میں دیکھیں اکلوتا بچہ ہر گھر میں نہیں ہوتا، بعض گھروں میں 3 4 جو ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کی بھی اب فلاں آپ بھابھی اپنی بات پر قائم رہے۔ جی فی الحال تو ماں کو فون کیا بیٹی نے ماں کو فون کیا غلطی کیا کی؟ نہیں، ماں کو فون کرنے میں غلطی نہیں ہے ہاں صاحب، پھر کیا ہے یہ تو آپس میں رابطہ آپ کا ہونا پرابلم؟ چاہیے۔ کیا پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی باتیں وہاں بتائی جا رہی کون ہیں، سی؟ اور پھر جیسے کہ یہ مثال کام پر گئے۔ آج میری دیورانی ہے،
یہ تو کام ہی نہیں کرتی، یہ جٹھانی ہے تو اس کو تو مطلب پتہ ہی نہیں ہے، سارا برڈن جو ہے مجھ پر ڈالا ہوا ہے، ساس ہے تو وہ بھی دیکھو مجھے ہی کہتی ہے بھائی جھاڑو بھی میں ہی کروں، تو جو ہے وہ کھانا بھی میں ہی بناؤں، برتن بھی آپ میں ہی بہت آج دھوؤں، بھرے ہوئے میں ہیں، نہیں ہے. آج بہت بھرے ہوئے ہیں. گھر بنانا ہے تو پھر ہم دونوں کو بھی کول ہونا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، ہم دونوں کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر گھر بنانا ہے، ورنہ یہ مطلب کہ یہ ان کو غصہ آ جائے گا. یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر غصہ بھی آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہم کو بول رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر ماں کو یا کسی کو بھی فون کر کے وہ ایک خوبصورت سی نارمل سی بات کر لیتی ہے، اچھا اور اس میں کوئی ایسی غیر اخلاقی نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، کوئی غیبت نہیں ہے، کوئی چگلی نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے، کوئی بہتان نہیں ہے، کوئی سی بلا وجہ کی شکایت نہیں ہے، تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. اب بس اب آپ خود کہہ رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اب بقیہ جو چیزیں تھیں وہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، جی تو اگر کوئی کال کرنا چاہے، اپنی ماں کے ساتھ بات کرنا چاہے، یا اپنی ماں کے گھر جانا چاہے ہاں جی اور ماں کے گھر پہ 2-4 دن رکنا چاہے، جی اور اگر وہ اس طرح اپنے سسرال کے کمزور پہلو ڈسکس نہیں کرتی، جی جس طرح تو سسرال میں اپنے ماں باپ کے کمزور پہلو ڈسکس نہیں کیے ہوں گے، اپنے سسرال میں اپنے بھائی بہنوں کی برائیاں بیان نہیں کی ہوں گی. ارے اس نے بھی ان کے ساتھ بھی تو 18-20 سال 25 سال گزارے ہیں، تو اس کے سامنے بھی تو 50 قسم کی چیزیں اپنے گھر کی کمزوری آئی ہوئی ہوں گی. اب اس سے جا کر سسرال میں تو نہیں بیان کرنا کہ میرے والد صاحب تو یوں تھے، تو میری ماں تو یوں کرتی تھی، تو میرا بہن تو یوں کرتی تھی، تو میرا بھائی یوں کرتا تھا. وہ بالکل اس کو کور کر رہی ہے نا، بلکہ کوئی کہے گا بھی تو اس کو کور کرے گی. تو جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو کور کر رہی ہے، تو اب اگر اب وہ شادی ہو گئی، اب اس کا یہ گھر ہو گیا. عورت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے گھر کی طرف سوئچ ہو جاتی ہے. تو اب جب اس گھر میں چلی گئی تو ڈیفینیٹلی جس طرح ان کے گھروں میں کوئی پرابلم تھا، اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو 19-20 ہوں گے. انسان ہی رہتے، فرشتوں میں تو وہ گئی نہیں ہے، نہ خود فرشتہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی. اس کو چاہیے کہ کمزوریاں اپنے میکے میں ڈسکس نہ کرے، ختم ہو گئی بات. اب کیا پرابلم ہے؟ ایسا ڈسکس کر بھی لیا ہے، یا نادانی میں بعض اوقات ایج فیکٹر ہوتا ہے جو بندے کو جو ہے نا وہ ذہنی اعتبار سے ٹھیک ہے، مضبوط ہونے میں ٹائم لیتا ہے. بات کر ہی دی ہے چلو تو کر ماں دی. کا بھی تو آگے کردار اب آتے ہیں بنتا ہے نا کہ وہ بھی اس کو مطلب بتایا سمجھایا کوئی بات نہیں بیٹا یہاں تھی، مطلب میرے ساتھ بھی تو کوئی ساری زندگی سلوک اتفاق سے نہیں تو رہی ہم ہے. اس پر آتے ہیں نا کہ اس نے جی بات کر لی، نہیں کرنی چاہیے تھی، جی اور یہ طے کر لے کہ اگر ایسا تھا تو یہ میری بھول ہے، میں ایسا نہیں نہیں کروں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تاکہ غیبت ہو گئی، چگلی ہو گئی، تہمت ہو. غیبت تو تب ہوگی نا وہ سچ ہوگا، جی مگر گھر تو ٹوٹے گا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب ماں کو بات کی، ہاں ہم ابھی آپ تو ابھی بیٹی اور ماں کے درمیان نہیں ایسا ہے، ہی ٹھیک ہے نا، ابھی تو آپ کا آگے بڑھے کہیں نہیں ہے، جی بالکل ایسا ہی اور خالی یہی وجہ نہیں ہوتی. ایسا ہی لیکن ابھی آپ ایک ٹاپک لے رہے ہیں. جی بالکل. اب ماں سے بات کی تو اب ماں کا کام یہ ہے کہ کیا یہ ہر بات سچ کہہ رہی ہوگی؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات سچ کہہ رہی ہوگی. اگر ماں کہتی، اگر بیٹی کہتی یہ، تو ماں اگر اس کو کہہ دے کہ بیٹی کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی پھول جڑیاں نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی، آپ کی طرف سے بھی کوئی پرابلم ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یا روزانہ آپ اسی طرح مطلب کہ وہ روبوٹ کی طرح ٹائم پر اٹھنا، ٹائم پر سونا، سب کچھ آپ کا بھی ٹائم پر ہو رہا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. اور تو پھر یہ تو ماں بیٹی کو دیکھے کہ بھائی بیٹی کہیں مبالغہ تو نہیں کر رہی، یا ایسا تو نہیں کہ مطلب کہ اسی کو بات کر رہی ہے کہ جیسے صرف یہی سب کچھ ہے، وہ گھر یہی چلا رہی ہے، اس کے علاوہ سارے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو ماں تھوڑی سی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بیٹی تو کیا پرابلم ہے، تھوڑے عرصے میں سیٹ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کو سمجھ لیں گے، آپ ان کو سمجھ لیں گی. تو یہاں آپ بھی تو دیکھتی تھی میں سارا کرتی تھی، یا کچھ نہیں کرتی بیٹی آپ سارا کرتی تھی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. اچھا، پھر ہر گھر میں نند، بھابھی، دیور جیٹ تو نہیں ہوتے. بڑی میجورٹی وہ جو صرف شوہر اور بیوی ہے. اب شوہر چلا گیا، بیوی کیا بولے گی اپنے ماں باپ سے؟ چلو بھیا، اب وہ اپنے اس سسرال کی غیبتیں کرے گی، اس سسرال کی برائیاں بیان کرے گی جس میں یہ نہ رہتی ہے، نہ وہاں کھاتی ہے، نہ کوئی اس کا کھاتا ہے. تو یہ تو کوئی تکی نہیں بنے گا نا. نہیں پھر اپنے خامن کی برائیاں کرے گی نا. پھر یہ بولے گی صبح جو ہے نا وہ جلدی جاتا ہے، رات کو جو ہے وہ دیر سے آتا ہے، مجھے کہیں لے کے نہیں جاتا، میرا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا، کہیں گھمانے نہیں لے جاتا، کہیں شاپنگ جو ہے وہ نہیں کرواتا، کوئی جو ہے نا وہ چیز ہوتا ہے کوئی لے کر آ جائے یہ نہیں کرتا. پھر یہ بھی تو ایک ٹاپک ہے نا. اب بھائی صاحب آپ نے ایک بڑی پیاری میں فرمائی کہ یہ جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میاں اور بیوی کے درمیان فاصلے پیدا کر رہے ہیں یا پل بنا رہے ہیں، اور فاصلے جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، گڑا جو ہے وہ بھر رہے ہیں یا اسے کھود رہے ہیں. اور سر پرابلم وہی ہے،
آخر بیوی، آپ کہتے ہیں کہ جب اس کی ماں نے فون کیا تو میری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا، جی تو بیوی نے کوئی 4 باتیں کی تھی تو ماں نے ایسی بات کی نا. اگر بیوی کہتی کہ الحمدللہ یہ اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، جو شرعاً ان پر واجب ہے میرے لیے، یہ الحمدللہ اپنا واجب پورا کر رہے ہیں، اپنی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ماں اس کا کان بھرے گی کہ اس کو منع کر کیوں کر رہا ہے، کیوں تیرا اتنا خیال رکھ رہا ہے. آخر ماں نے اگر کوئی بات کی ہے تو ماں نے کس انفارمیشن پر بات کی ہے؟ اس کی بیوی کی انفارمیشن پر بات کی ہے، یعنی اپنی بیٹی کی انفارمیشن پر بات کی ہے. جی تو یہاں پرابلم ماں کا اصل آیا کہ اس کی بیٹی کا آیا، کہ جس نے مطلب کہ شوہر کے گھر سے جانے کے بعد پھر اپنی ماں کو وہ شکایتیں کی جس کے شکایتیں بنتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیا اس کے والد صاحب ہمیشہ اس کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتے تھے، ہمیشہ ادھر لے کے جاتے تھے؟ دیکھیں، پہلے تو میرے اسلامی بہنوں کو شرعاً یہ سمجھنا ہوگا، وہ یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ آج ہماری کلاس ہے، شوہروں کو تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دونوں مرد بیٹھے ہوئے تو یہ اپنے مطلب کہ، تو ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے اللہ نے چاہ تو. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ شوہر پر کچھ واجب ہے. میں اپنی اسلامی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے بیان کر رہا ہوں، میں دیکھو صحیح بتا رہا ہوں، اگر وہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے، اپنی اخلاقی و شرعی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، یقین مانے آپ کے اوپر روزانہ سجدہ شکر لازم آ جانا واہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر دیا جو نہ مجھے ذلیل کرتا ہے، واہ نہ مجھے مارتا ہے، نہ مجھے رسوا کرتا ہے. میرے گھر میں کھانے کا موجود ہے، مولا مجھے میری چھت سر چھپانے کی، اس سے مجھے چھت دی ہوئی ہے، میں الماری کھلتی ہوں تو میرے لیے تن ڈھانپنے کے لیے اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ مجھے کپڑے دیے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب کہ میری جو شرعی اس کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ پاک تو نے مجھے پوری کرنے والا یہ شوہر عطا فرمایا ہے، اس پر میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں. وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ابھی خواہشات کی بات نہیں ہے، فرمائشوں کی بات نہیں ہے، ابھی اس طرح کی کوئی گفتگو ابھی آپ نہ کریں. اگر وہ یہ پوری کر رہا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا، اب وہ پوری کر رہا ہے اور آپ کی طرف سے اگر اس کو اس طرح کی کوئی کاؤنٹر ڈسکشن ہوگی تو اس کو ایسا لگے گا نہیں کہ اتنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، کبھی ایک بار بھی اس نے جزاک اللہ یا شکریہ ادا نہیں کیا، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں، یعنی ضرورت پوری کرنے پر میری کوئی اس نے پذیرہ یا حوصلہ افزائی نہیں کی. مسکرا کے نہیں کبھی دیکھا؟ لیکن اس بات پر اس نے مطلب کہ وہ ایک خواہش پوری نہیں کی تو اس پر یہ ہو گیا. اچھا، اب دیر سے آتا ہے، جیسے کہ حضرت بڑے سعد جلال میں وہ فرما رہے کہ دیر سے آتا ہے تو یہ بیوی کو شکایت ہے. میں اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ پہلے دیکھیں یہ دیر سے کیوں آتا ہے. اگر دیر سے آنے کی وجہ فضول ہے اور دیر سے آنے کی وجہ کہیں آوارگی ہے، ظاہر ہے کہ گفتگو بنتی ہے. اور اگر دیر سے آنے کی وجہ گھر کی کفالت ہے، تھکن ہے کہ وہ آفس سے دیر سے فارغ ہوتا ہے، ٹریفک بہت ہے، آتے جاتے آپ کے سامنے میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، خود دعوت اسلامی کے اندر ہزاروں امپلائیز ہیں، فیضان مدینہ میں 2500-3000 امپلائیز ہیں پورے فیضان مدینہ میں. 8-9 بجے ایک اسلامی بھائی آتے ہیں یہاں کام پر، ان سب کی سیلریز کا بھی مجھے اس کا 19-20 کا اندازہ ہے. اب یہ یہاں سے نکلیں گے 8-8:30 بجے، ٹریفک اتنا، گھر پہنچتے پہنچتے 9 ساڑھے 9 10 بج جائیں گے، 9 ساڑھے 9 بج جائیں گے. میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. اب آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرے؟ ٹوٹ تو چکا ہے، آ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کمپنی نے بھی اس کو سنبھالا ہوا ہے کہ بیٹی کے کام کر کے دے رہا ہے. اب جو ایک سیلری اس کی بنتی ہے وہ کر رہا ہے، اور آپ کا گھر نارمل چل رہا ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. پڑ نہیں رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اور بھی یہاں وہاں کچھ ہاتھ پیر مار کر کچھ نہ کوئی انتظام بندوبست بیچارہ کر ہی لیتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بعض اوقات کوآپریٹ کر رہی ہوتی ہو. اب کیا کرے یہ سب ذمہ داری تو پوری کی. اب اس نے آ کر آپ کو مارا، اب آپ بولو کہ اتنا لیٹ کیوں آئے؟ اب وہ بولے میں تھکا ہوا آیا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی تو پوچھ لے اللہ کی بندی، مجھے کوئی روٹی تو کھانے دے اللہ کی بندی. پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹریفک کتنا جام تھا، کتنا تھا. اب اس کے بعد یہ غیر ذمہ دارانہ طور پر کوئی زندگی کا انداز اختیار کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر آپ سمجھائیں. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے میرے سے نہیں سمجھتا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ سمجھیں گے اپنے والد صاحب سے. یہ شوہر صاحب ہے نا، یہ سب سے زیادہ سمجھیں گے اپنے والد صاحب سے، کہ یہ والد صاحب سمجھائیں گے. اچھا، والد صاحب اگر دیکھ رہے ہیں اور والد صاحب کو پتہ ہے، دیکھیں میں نے دو طرف جا رہا ہوں، ایک وہ جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں، ایک وہ جو انڈیویجول رہتے ہیں. مگر بہو کو کے طور پر اگر اس کو کوئی ایسا بیٹے شوہر کے ساتھ پرابلم ہے تو اگر باپ نوٹس کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے
کہ بیٹا یہ گھر گرستی نہیں ہے، ایسا گھر نہیں چلے گا، آپ ٹائم پر گھر آؤ. اچھا بعضوں کو یہ شکایت ہوگی، ایک تو یہ ہوا لیٹ آنا. اب جیسے کہ اس میں ورک فرام ہوم ایک چل رہا ہے کہ بھائی اس طرف لایا جائے. آؤٹ آف پاکستان بعض جگہوں پر ورک فرام ہوم، ایک تو یہ شکایت تھی کہ جاتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے. اب ورک فرام ہوم میں آپ بیٹھ جائیں گے گھر کے اندر، پھر پرابلم. کافی لے آؤ، چائے لے آؤ. دیکھیں آفس کا پیون اور گھر کی بیوی، ان دونوں میں فرق ہے. اب ایک حالات و واقعات کی وجہ سے آپ ٹھیک ہے گھر میں، آپ کو کمپنی نے کہا کہ آپ بیٹھ کر گھر میں کام کریں، آفس کی طرف نہ آئیں وغیرہ وغیرہ، ہاف ڈے یا فل ڈے جو بھی آپ کے لیے طے ہوا ہے. تو اب اس کے لیے آپ ایک اپنا کوئی سیپریٹ سا سلسلہ کر لیں، الگ سے بیٹھ جائیں. جیسے آفس پر جا کر آپ گھر والوں کو سکون دے دیتے تھے کہ آپ بار بار گھر پہ تو نہیں کہتے تھے، فون تو نہیں کرتے تھے، تو آپ ایک طرف بیٹھ جائیں اور اپنا کام کریں وہیں پر. ایک گلاس پانی، دو پانی کا جگ اور گلاس لے کر اور چائے وغیرہ لے کر جو ضرورت کیجیے بیٹھ جائیں. لنچ ٹائم ہوگا تو آپ کو بلا لیا جائے گا، آئیے بھائی لنچ ٹائم ہو گیا کھا لیجیے. اب اسی طرح زندگی گزاریے، ورنہ گھر میں رہ کر گھر والوں کا جینا مشکل نہیں. یہ کرائسس آپ کی بیوی نہیں لائی ہے، کیا وہ اس کو سزا دیں گے؟ جب اب میں گھر میں بیٹھا ہوں تو آپ کی نوکری ڈبل ہو گئی. نہیں تو گھر میں بندہ بیٹھا ہے صاحب، گھر کا تو پریویلیج ملنا چاہیے نا بندے کو. پریویلیج ملے گا. کیا ہے صاحب دیکھیں آپ. میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ نہ کریں. اب اس عورت میں آ رہا ہوں، اب اس عورت کے اخلاقیات ماشاء اللہ. کو آپ دیکھیں. وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آپ کمرے میں بند ہو گئے 9 بجے کہ میں ورک فرام ہوم میں ہوں اور رات کو 8 بجے کمرہ کھولے گا کہ جی جیسے کہ آفس سے واپس آ گئے. وہ آئے گی پوچھے گی. مگر یہ جو ہم جو پنچات کرتے رہیں گے نا، کیا کر رہی ہو، کچھ تو کر لو، یہ تو کر لو، وہ تو کر لو، 2-4 دن تک تو چلے گا. ہم کو پتہ ہے کووڈ کے دنوں میں گھر ٹوٹے جی یہ دونوں کے اخلاقیات کی وجہ سے. اب میں شوہر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے کیا وہ پوری کر رہی ہے؟ ماشاء اللہ. کیا وہ اپنی واجب اور اخلاقی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ اگر پوری کر رہی ہے نا، آپ پر بھی لازم ہے کہ سجدہ شکر ادا کریں سبحان اللہ. واہ. کہ آپ کے ساتھ وہ کوئی ایسا بدسلوکی نہیں کر رہی، اپنی زبان سے آپ کو تکلیف نہیں دے رہی. میں پہلے یہاں آ رہا ہوں، زبان تکلیف نہیں دے رہی، واجبی کھانا بن جاتا ہے جو اس کی ایک اخلاقی اور ایک اچھی ذمہ داری جو کرنا چاہیے. نہیں بہت مزے کے کھانے بنتے ہیں. ہاں بن جاتا ہے، ہر ایک بنا لے ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن ایک واجبی سا کھانا بن جاتا ہے، وقت پہ مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے، چائے مل جاتی ہے. ایک گھر گرہستی آتے ہیں تو آپ کا بستر تیار ہے، آپ کے کپڑے استری کیے ہوئے تیار پڑے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کو پیچھے نہلا دھولا کر اس نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. گھر کی صاف صفائی ستھرائی کسی حد تک اس نے مینٹین کی ہوئی ہے. لیکن ایک عورت کی حد تک مینٹین کی، وہ نہ وہ میڈ ہے، نہ وہ ماسی ہے، نہ وہ کام والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک جسٹ آپ کی بیوی ہے، اور وہ جو کری اپنی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کی میکسیمم کوشش کری کہ جو گھر گرہست کے معاملات ہیں. ظاہر آپ بھی گھر کے نوکر تو ہے نہیں کہ یہ بھی لیا ہو، یہ بھی لیا، یہ بھی لیا. آپ بھی ایز اے شوہری چیزیں کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. وہ ایز اے بیوی چیزیں کر رہی ہے. نہ آپ گھر کے ملازم ہیں، نہ وہ گھر کی ملازمہ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. آپ دونوں میاں بیوی ہیں. پہلے تو آپ دونوں پڑھ لیں کہ آپ دونوں کے حقوق کیا ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ ایسے ہی لڑنے بیٹھ گئے. آپ حقوق پڑھیں، حقوق زوجین اس کو کہتے ہیں. دین اور شریعت کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ گھر کی کمانڈ کس کے پاس ہے، کہ مرد افسر ہیں عورتوں کے اوپر. یہ قرآن نے کیا ہے. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. عورت کا سر یوں جھک جائے گا کہ میرے رب نے انہیں میرا افسر بنایا ہے، ماشاء اللہ. میرے رب نے مجھے ان کو میرا حاکم بنایا. یہ کسی دنیا کے کسی بھی معاملے کے ذریعے نہیں ہوا. اب ان کا کام ہے ایڈمنسٹریٹو چیزیں اور گھر کی جو باغ دور ہے، جو لگام ہے، یہ میرے شوہر کے ہاتھ میں ہے. شوہر میرے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. پھر شوہر سوچے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس طرح کی اور عورتوں کے تعارف سے قرآن کریم کے اندر ان کے عرف کے مطابق ایک رویہ کرو، معاملہ کرو. وعاشروہن بالمعروف. ٹھیک ہے، عرف کے مطابق. تو قرآن نے عورتوں کو بھی، بیویوں کو بھی سمجھایا ہے اور حدیث میں سمجھایا ہے، اور شوہر کو بھی حدیث میں بھی سمجھایا گیا ہے، قرآن کریم میں سمجھایا گیا. پہلے میں آپ دونوں میاں بیوی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن اور حدیث کے یہ احکامات پڑھے؟ کیا آپ نے صرف اپنے خاندان اور اپنا گھر اور اپنے چار طرف سے یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے اور پڑھ کر آپ نے سمجھا نہیں ہے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا نہیں ہے، پھر آپ کہو کہ ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، تو جہاں قرآن، حدیث، اسلام، دین، شریعت
صحابہ اہل بیت تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر گھرستی کا جو ماحول تھا، اگر اس کا فیضان آپ کے گھر میں نہیں ہے، اگر پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، تو جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بس اب یہ آپ فائنل، یہ اب آئیے میں نے آپ پر چھوڑا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں کہ لڑتے ہیں؟ ابھی آپ دونوں سن رہے ہوں گے، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا، آپ کیا اسے حاصل کر لیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی نے جو شروع میں بات کی، اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی علیحدگی ہو گئی اور آپ کے بچے ہیں، تو آپ علیحدگی کا پتہ کیا ہوگا؟ مرد تھوڑے عرصے کے بعد دوسری شادی کرے گا، لڑکی کی بھی شادی کرا دی جائے گی، ماں باپ اس کو رکھیں گے تو نہیں۔ اب ایک وقت تک عمر کے حساب سے بیٹی کی الگ ہے، بیٹے کی الگ ہے، وہ ماں کے پاس یا پھر اچھا وہ اس کی شادی ہو گئی تو پھر کفالت کہیں اور چلی جائے گی بچے کی، اور پھر اس کے بعد باپ کی طرف۔ اب یہ جو اولاد جو تقسیم ہوئی، اس کا کیا؟ یہ میں بھی مانتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی طلاق کے بعد اپنے بیٹے کے کان بھرے باپ کے لیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ باپ طلاق کے بعد بیٹے کے کان بھرے بیوی کے لیے۔ نہیں بھرا کان، بھرا تو اپنا ہی نقصان کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑے چلا دیے ماں باپ نے، لیکن نہیں بھی بھرا، بچہ تو اجڑ گیا نا، ہاں وہ تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، اس کا ایک ہاتھ وہاں جا رہا ہے ایک ہاتھ وہاں جا رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے آپ اپنے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے نہیں جی رہے ہوتے، صرف اپنی اولاد کے لیے جی رہے ہوتے۔ سبحان پھر آپ نے جو برداشت کرنا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ کہنے سے پہلے اولاد پر نظر ڈال دیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو ہمت و صبر آ جائے گی۔ عورت دیکھے کہ میں شوہر کے ساتھ کیسے رہوں کہ مجھے اللہ جنت دے دے، ہمیں جنت کی طرف راستہ لے اسلامی بہنیں، کیوں یہ گھر کے لڑائی جھگڑے لے کر، غیبتیں چگلیاں لے کر اپنے گھر کے نظام کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اور یہ آدمی اپنی بیوی کی باتیں جا کر اپنے باپ سے کرتا ہے، اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے کرتا ہے، اپنی بہنوں سے کرتا ہے، اور اپنے دوستوں سے کرتا ہے، اور اس کے ہمدردی کے نام پر وہ اس کے اور فاصلے پیدا کروا دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک عقل سلیم دے، آپ دونوں میاں بیوی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ کریں، اور اگر واقعی اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ بیوی کو لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتی اور شوہر کو لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا، تو واقعی پھر بیچ میں کسی کو بطور حکم اور فیصلہ کرنے کی حیثیت سے آنا چاہیے، چاہے وہ دونوں کے والدین آ جائیں، دونوں کے کوئی رشتہ دار آ جائیں، مگر ان دونوں کی نیت صلح کرانے کی ہو۔ سبحان کہ اگر ان کی نیت صلح کرانے کی ہے تو اللہ پاک ان میں صلح کروا دے گا، اللہ پاک ان کی بنا دے گا۔ یہ میں نے ٹوٹل آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا یقین مانے یہ وقت اتنا ہی ہے، یہ اس میں مجھے بہت ڈیٹیل ہے، میں بہت ڈیٹیل میں دے سکتا ہوں۔ اور جیسے ہی سلمان بھائی جس طرح سوال آ رہے تھے، بالکل اس سے بڑھ کر میرے ذہنوں میں سوالات کا طوفان آتا ہے، لیکن مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے وقت کے اندر میں بہت زیادہ کور نہیں کر سکوں گا۔ اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، میں کہتا ہوں فون اٹھائیے، بات کیجیے، آپ مت پوچھیے کسی سے، کوئی شرعی خرابی نہیں ہونی چاہیے، بس فون اٹھائیے، بات کیجیے، بیوی فون اٹھائے، بات کرے، میں آ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے میں لینے آ رہا ہوں، یا وہ فون کر دے میں لینے آ رہا ہوں۔ اچھا آپ دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، تھوڑا سا ناراضگی ہے، کیا پتہ آج کی رات ہی موت آ جائے۔ کیا بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی لے کے مرنا چاہتی ہے، یا شوہر کیا بیوی پر ظلم کر کے مرنا چاہتا ہے؟ نہیں نا، اس میں کیا حرج ہے، معذرت کر لیں، تو میری وجہ سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ اس میں یقین مانے، یہ جڑے ہوئے نا ہاتھ، گھر جڑا ہوا ہے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ آپ ایکسکیوز کر لیں، میں خاص صبح میں عورتوں کو عرض کروں گا، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو عرض کروں گا، آپ سے کوئی میری اختلافی ہو گئی ہے، اس دن بھی ہو گئی تھی، میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو پلیز معاف کر دیجیے گا، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ جھگڑا یہاں سے ہوتا ہے، زبان سے۔ اگر یہ کنٹرول ہے نا آپ کی، انشاءاللہ گھر کنٹرول میں رہے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ سب سے پہلے یہ چلتی ہے، زبان چلتی ہے، ذہن کی پاکیزگی ختم، دلوں کی پاکیزگی ختم، زبان کی گندگی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی پھر زبان چلتی ہے کہ اللہ کی پناہ، بیوی سوچتی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، شوہر سوچتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ تیری ماں، تیری بہن، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن، تیرا باپ،
اب آپ دونوں کی شادی ہو گئی ہے، کیوں تیری ماں تیری بہن تیرا باپ، ہماری ماں ہماری بہن، سب ہمارا ہمارا، تیرا میرا نہیں ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ٹھیک ہے نا، جو میرا ہے وہ تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. تو یوں تھوڑی سی محبت بھری بات کریں. اللہ پاک آپ کا گھر آباد کرے، آپ کو اللہ پاک اجرنے سے بچائے، آمین. اللہ پاک خاتون جنت کا صدقہ دے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتیں تھیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی جو محبتیں تھیں، اللہ پاک اس کا صدقہ نصیب فرمائے. خاتون جنت مولا علی کی محبتوں کا اللہ پاک صدقہ نصیب فرمائے، آمین. اور آپ کی اولاد کو حسنین کریمین کا فیضان نصیب فرمائے. آمین. اللہ کریم آپ کا گھر ٹوٹنے نہ دے. بس بیچ کے لوگوں میں بس وہ آپ سمجھ آنی چاہیے، یہ نہیں کہ میری فیور کرا تو اچھا لگا، اس کی فیور میرا گھر توڑ رہی ہے، اس کی فیور میرا گھر توڑ رہی ہے. آپ کی اصل جو سوچ ہے فیور لینا نہیں ہے، ہار و جیت نہیں ہے. آپ کی اصل جیت آپ کا گھر بننا ہے، آپ کی اصل جیت گھر ٹوٹنا نہیں ہے. اگر آپ کا گھر بچ گیا آپ جیت گئے، اور آپ کا گھر ٹوٹ گیا آپ ہار گئے، چاہے وہ شوہر آ رہا ہو کہ بیوی آ رہی ہو. آپ کا مقدمہ یہ ہو گیا تو آپ جیت گئی، دیکھو میں جیت گئی. گھر ٹوٹ گیا، جیت کر کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ وہ کون سی جیت تھی جس سے آپ کا گھر ٹوٹ چکا، آپ کا گھر اجڑ چکا؟ یہ کون سی جیت؟ جیت گھر کے بننے میں. اب وہ ایک ایکسٹرا صورت جو بنتی ہے گھر جدائی کی، میں نہیں کہتا کہ اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، مگر آج ہم گھر صرف جوڑنے کی بات کریں گے، اور یہی بات ہم کو کرنی چاہیے. معافی چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا. آپ نے ایسا بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میں آپ کی گفتگو کے دوران بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام ان موضوعات پر جو ہیں یہ اگر بندہ سن لے اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زندگی میں خیر بھی ہم ہوگی. کوشش آخری حد تک کریں سلمان بھائی، آخری حد تک کوشش کریں. باقی ہونا وہی ہے جو مقدر میں ہے. تقدیر جب غالب آ جائے تو تدبیریں کام نہیں آتی. یہ میں اس پر میں بالکل اپنا بلیو ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرہ نہیں کھلتی. لیکن آپ کوشش پوری کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں کہ چوری نہ ہو جائے، جی اپنے لوکر بند کرتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائے، جی لیکن دروازے لوکر کھول کے کوئی بندہ نہیں کہتا کہ چوری نہ ہو جائے. آپ اپنی پوری تدبیریں کر لیں، ہونا وہی ہے جو تقدیر میں. ماشاء اللہ. کال لے لیتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر ٹوٹنے کی وجوہات میں سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے اندر، جب آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی بات گھر پہ ہوئی نہیں اور ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ بچی نے والدین کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کو ساری رپورٹ پہنچا دی. اس طرح ایک تنازعات شروع ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور ایسے والدین کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بچیوں کا یہ عمل کیسا، اور دوسرا یہ کہ والدین اگر اپنی بچیوں کی اس طرح کی کال سنتے ہیں یا اس طرح کی کمپلین سنتے ہیں تو آگے سے ان کا بچیوں کو سمجھانے کے بجائے یہ کہنا کہ آپ اگر گھر آ جاؤ گی نا تو آپ کی دو روٹیاں ہمیں بھاری نہیں پڑتی، تو اس کا کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدد ارشاد فرمائیے. یہ بات کر چکا میں شروع میں، اور ماں باپ کو کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. دو روٹیاں کس کو بھاری لگتی ہیں ویسے؟ دو روٹیاں بھاری نہیں لگتی، گھر کا ٹوٹنا بھاری ہے، شوہر کا گھر سے نکلنا بھاری ہے. اور بیٹی کی تربیت بہت ضروری ہے کہ بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گھر چلاؤ. ماں باپ کا کام ہے کہ بیٹا آہستہ آہستہ، وہ ایسے ہی آپ کے جاتے ہی آپ کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا، نہ آپ اس کے سانچے میں ڈھلو کہ بیٹی وقت لگے گا. ابھی بیٹے کی تو باری نہیں ہے، بیٹا بھی یہی حرکتیں کرتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے ویسے ایسا؟ دیکھیں یہ تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور دونوں کی میچورٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو اور لگتا ہے کہ شادی کا پہلا 1.5 سال مشکل ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، بعضوں کے لیے یہ آسان ہوتا ہے، بعد کا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جیسی صورتحال، اور دونوں کی طرف اگر بیٹا بھی جا کے فریادیں کرتا ہے کیا یار کہاں شادی کرا دی ہے، تو وہاں ماں باپ کام ہے. آئی ہے 22-25 سال ایک گھر سے رہ کر آئی ہے، بیٹا وقت لگے گا، تھوڑا ٹھنڈا رہے. اور ہمیں تم کو جانتے تھے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیسے وقت گزارا ہے، پتہ نہیں کہ بیٹا آپ اس کو برداشت کرو گے، وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے. ماں باپ بیٹے کو بولیں گے نا، اس کے سگے ماں باپ، تو بیٹے کو نہیں لگے گا کہ یہ میری بیوی کی سائڈ لے رہے ہیں. تو یوں اسی طرح بیٹی کے ماں باپ جو بولیں گے نا بیٹا تو وقت لگے گا، ہمارے سامنے ہی آپ گئی ہو، تھوڑا آپ کو بھی وقت لگے گا. ہم بھی آپ کو چیخ چیخ کر ہی کام کرواتے تھے، بیٹا تھوڑا ہمت رکھو، وہ شوہر ہے، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، تو تھوڑا وقت لگے گا. اس کو میچورٹی دیں، وہ ان کی زندگی کا یہ ایک سمجھے کہ ایک نیا فیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں والدین کی طرف سے اگر اس طرح کی کوپریشن جاری ہوگا، پاسبل نہیں، اللہ نے چاہا تو گھر نہیں ٹوٹے. مرحبا. ماشاء اللہ. جی کون؟
لیکن شورا کی بارگاہ میں سوال کی خدمت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی کو نہ آنے دے. بالفرض اگر شوہر اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو نہیں آنے دے رہا، بیوی اپنے والدین کو اس میں لے کر آ رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اور کیا شوہر کو یا بیوی کو اپنے والدین سے مشورہ کر کے خود بات کرنی چاہیے، یا اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو پیش کر دے کیا اس نے میرا یہ کیا، اس کا جواب آپ اس کو دیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ دیکھیے یہ پوری بات جو ہے نا وہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیس ہوا کیا ہے، مسئلہ ہے کیا، لڑائی ہے کس موضوع پر. بہت اللہ نہ کرے کوئی اہم کیس یا کوئی بڑا سیریس میٹر ہو گیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر لڑکے کو بھی اپنے ماں باپ سے بات کرنی ہوتی ہے کہ بتا اس کا میں کیا حل نکالوں. اس نے تو جا کے اپنے ماں باپ سے بات کر دی ہے. یہ بعض اوقات اتنے بڑے کیسز نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے باتیں ہوتی ہیں، تو وہ میں تو مشورہ دوں گا کہ شوہر اپنے بیٹی کے ماں باپ کو کہہ دے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں نا، میں سنبھال لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آئی کین ہینڈل. یہ والے یقین مانے بیٹی کے ماں باپ کے سینے چوڑے ہو جائیں گے، یار کیا اللہ نے داماد دیا یار، اور میں سنبھال لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ نے میرے سے شادی کرا دی، میری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کر لیں تو میں نے، یا پھر اس سے ہٹ کر ایک تیسری سچویشن، پھر چوتھی سچویشن. یہ میری اس میں رائے یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات صورتحال کے مطابق یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ کے علاوہ خاندان کو لوگوں کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے، یہ بھی، مگر وہ صورتحال کیسی ہے، کیس کیسا ہے، ایز پر سچویشن ہی اس کا سولوشن ہوتا ہے. جی ٹھیک. کون؟ میرا نام محمد مشتاق اتاری ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی لڑائیوں میں بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ نادانی ہے، بڑوں کو نہیں لڑنا چاہیے، کم از کم دونوں میاں بیوی کے جو والدین ہیں ان کو نہیں لڑنا چاہیے. میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو انتقال کر گئے، یقین مانے قلب سے عزت ہے، اللہ ان کی بے حساب بخشش کرے. ان کے گھر کا ایک مسئلہ ہوتا تھا، میں بھائی کو جانتا ہوں، ان کے گھر کا مسئلہ ہوتا تھا سلمان بھائی، بھائی جو بچاتا تھا نا اپنی بہن کے گھر کو، میں واری واری جاؤں یار، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت انسان، بڑا خوبصورت، ماشاء اللہ. اور ایک بالکل مڈل کلاس فیملی تھی، اور خود بیوی بچوں والا. اور جب جھگڑا ہو تو مجھے تو سچویشن کا پتہ چل ہی جاتا تھا کچھ نہ کچھ. تو مگر اس شخص کی ہینڈلنگ جو بہن کا گھر بچانے کے لیے تھی نا، کہیں وہ اپنے بہنوئی کو جس طرح وہ تھوڑا سمجھاتے تھے، پھر بہن کو الگ لے جا کر سمجھانے کا جو مجھے پتہ چلتا ہے، ایسے بھائی اور ایسے والد ہو نا. ایک والد صاحب مجھے ملے تھے، میری بیٹی کو طلاق دلا دو. ارے بھائی وہ خدا کا خوف کر یار، بھائی کیا طلاق دلا دو یار، یہ کوئی طریقہ ہے یار. پھر اس کو سمجھایا، اور وہ جذبہ تھی. تو بھائی یہ بھی ہوتا ہے، تو دونوں گھر والوں نے مل کر اپنے بچوں کا گھر بچانا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بہن نے بھی بچانا ہوتا ہے، بھائیوں نے بچانا ہوتا ہے، سب نے مل کر بچانا ہوتا ہے. مقافت عمل سے ڈریں، آپ کسی کا برا کریں گے آپ کا برا ہوگا. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بہت سوچ سمجھ کر بات کریں. آپ کا کوئی کلام، کوئی جملہ، کوئی لفظ گھر تروا سکتا ہے. آپ کا برداشت، آپ کی خاموشی، آپ کا علم، آپ کا بردباری، آپ کا صبر کسی کا گھر بچا سکتا ہے. یہ یاد رکھیں. جی کون؟ وشر السنت علیہ اسلام آباد سے. دیوان شورت کے پیغام میں سوال خدمت ہے کہ حضور اگر بیٹی اپنے والدین کو شکایت کرتی ہے تو کیا والدین کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے داماد سے اس طریقے سے بات کریں کہ داماد کو برا بھی نہ لگے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی نے اگر والدین کو شکایت کی اپنے والدین کو کہ اس نے مجھے یہ کہا، والدین سمجھے کہ یہ اس نے جو کہا وہ سچ ہی کہا، بس اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ تصدیق نہیں کرتے کہ داماد نے ایسا کہا، نہیں کہا، کیوں کہا. اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں کہا، اس وجہ ایسا اس نے کیا کیا کہ داماد کو یہ کہنا پڑا. اگر بیٹی کو ایسی بات کر دیتی ہے، بعض اوقات بیٹی کے لیے اسپیس تو بنتا ہے نا کرنے کا. اگر بیٹی کو ایسی بات کر دیتی ہے تو بالکل داماد سے ان کے والد بات کر لیں بیٹی کے، بیٹا خیریت تو ہے، اس طرح کی بات آئی ہے. اب داماد کہہ دے ابو میں نے ایسی بات نہیں کی. عموماً داماد بھی ابو ہی کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ صورتحال تھی. تو باپ کے پاس دیکھیں، ایک طرف کی سن کر تو کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، دو طرف کی سننی چاہیے. کیا ہوا تھا، دونوں طرف کی سنیں گے تو بعضوں کا صورتحال سامنے آ جاتے. تو بسا اوقات سمجھانا داماد کو نہیں ہوتا، سمجھانا پھر بیٹی کو ہوتا ہے. یہ بھی صورتحال بیٹا صحیح تو ہے. اچھا پھر نہ دونوں کو بھی نہیں سمجھانا تھا، بولا اس نے کہا تو بیٹا آپ بھی تو سنا کر آ گئی ہو، اور برابر تو کر لیا، بدلا تو اب لے چکے، اب کس چیز کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں. جب بیٹا پیار محبت سے بیٹھو، آرام سے رہو.
یہ تھوڑا بہت چلانا پڑتا ہے. بعض اوقات پیارے اسلام بھائی جو بچے ہو جاتے ہیں نا تو سم ٹائم چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں, ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں, تھوڑی سوچ بھی تقسیم ہو جاتی ہے. بعض اوقات تو بچے ہی گھر چلا دیتے ہیں یار, سچی بات تو یہ ہے, اور میچورٹی بچے لے آتے ہیں. ویٹ کریں, اللہ نے چاہ تو سب اچھا ہو جائے گا. جی داماد بھی سب اللہ کی پناہ ہے. بعض داماد بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. بھائی داماد نہیں آیا تو کھانا ہی شروع نہیں ہوگا. یہ بھی بعض برادری یہی میں ہوتا رواج ہے. بھائی خدا کا واسطہ بندے خدا کے ٹائم پر آ جاؤ. ساری برات مطلب بیٹھی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے بھائی ٹھیک ہے بھائی. اگر داماد نے اس وقت ہمارے فیضان مدینہ والے روڈ سے آنا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہونے کا تو بنتا ہے نا یار. جب کوئی ایسا روڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے وہاں سے تو بنتا ہے نا. داماد بھی انسان ہی ہے نا, داماد انسان ہے. میں تو دیکھا ہے کہ بڑی تعداد دامادوں کی ایسے رہتے ایسے جیسے بھی ایک بات بتائیں ایسا نہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. مجھے حاجی اویس بھی جو ہے وہ یاد نہیں, آ رہے ہیں. مطلب میں اس کی نہیں, دنیا بہت سارے مثالیں اور یہ دیتے ہیں. اللہ نے الحمدللہ میں اپنے حوالے سے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے, مگر یہ کہ نارملی لوگوں کو مطلب کہ مل جاتے ہیں ایسے. یہ سب آپس کی محبت اور کنیکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ داماد کو بھی بیٹے کی طرح لیتے ہیں اور ماشاءاللہ کرتے تو ہو جاتا ہے. کبھی کبھار دیکھیں آپ داماد کو کوسو, ایک بیٹا جو ستاتا ہے وہ نہیں, وہ تو آپ کا خون ہے, آپ نے اس کی پرورش کی ہے, آپ کا اپنا بیٹا ہے. شادی کے بعد بیوی کو ایسا لے کر الگ ہو گیا کہ مور کے ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے. وہ بیٹا خراب نہیں ہے, تو آپ اپنے داماد کو نہیں وہ بھی غلطی یہ کر رہا ہے, لیکن ہو اس کی سکتا ہے وجہ سے وہ بھی کھانا نہیں رکے گا نا. ایسا مسئلہ کھانے کا ہے. نہیں, مطلب آپ مجھے ایک بات اپنے بتائیں. وقت پر ہونا چاہیے, چیزیں وقت پر ہونی چاہیے, نو ڈاؤٹ. یہ تو کون نہیں سمجھے گا. ایک بات بتائیں, اگر کوئی جیسے شادی کی دعوت میں کھانا نہیں کھل رہا, لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہوئے, مطلب ٹائم ہو رہا ہے, اور اب بھائی کیا اس میں پرابلم ہے, تو وہ کیا ان کو میزبانوں کو پتہ نہیں ابھی ہمارا اصل میں وہ داماد آ رہا ہے, تو وہ داماد ہمارا آئے گا تو ہم ایسے کھانا موقع شروع پر کریں گے. بندہ چلا یہ کہ بتانا داماد کی موجودگی میں سب کچھ کرنا ہے, ایسا اگر کوئی ایسا رواج بنا ہوا ہے تو اور داماد نہیں پہنچ پا رہے تو فون کر لے, بیٹا مہمان آ کے ویٹ کر رہے ہیں, ہم کھانا شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ کھانا شروع کر, ابو میں پہنچ رہا ہوں. بعض اوقات انسان کسی کی چھوٹی سی بات پر بھی ناراض ہو جاتا ہے, جبکہ کوئی شخص بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص کے نزدیک جو بات بہت معمولی سی ہوتی ہے دوسرے کے نزدیک وہی بہت بڑی بن جاتی ہے. ایسے میں یہ تعین کیسے کیا جائے کہ واقعی کون سی بات چھوٹی اور کون سی بڑی, اور ہمیں اپنے رویے کو کس معیار پر رکھنا چاہیے تاکہ ہم نہ تو چھوٹی باتوں پر رشتے خراب کریں اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کریں. اسٹینڈرڈ ہماری شریعت ہے, ایس او پیز ہماری شریعت خود ہی بناتی ہے کہ بات کیسی کی جا رہی ہے یا کیسی نہیں کی جا رہی. شریعت کے احکام سامنے ہوں گے, پھر اللہ پاک کی توفیق سے عفو و درگزر کی عادت کا اگر اللہ نے چاہا نے کوئی آپ کو حصہ ملا ہوا ہے تو انشاءاللہ چیزوں کو آپ بالکل سمجھ لیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اور برداشت نہ کرنا اکثر بڑے جھگڑوں کی وجہ بن جاتا ہے. وہی پرانی باتیں شور کراتا ہے تو بیوی بس وہی پرانے قصے, میرا بہن کا جو شوہر ہے وہ اتنا کماتا ہے تم کچھ نہیں کماتے, وہ دیکھو عید پہ وہ کپڑے لے کے دیتا ہے میں یہ پہنتی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھو کیا پہنتے ہیں, ان کو دیکھو وہ کیا پہنتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہیں. دیکھیں خواہشات پر میں نے پہلے ہی ورز کر دی, اگر وہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ نے اگر وسعت دی ہے, شوہر کچھ کر سکتا ہے, تو وہ اخلاقی طور پر دل جوئی کے طور پر اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. شوہر کو بخیل نہیں ہونا چاہیے, کنجوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی عید سے بخیل سے مراد میری وہ نہیں ہے جس کی وہ مذمت ہے جو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہ دینے والے کی جو وعید ہیں, مگر یہ گھر گھرستی کے معاملے میں بھی شوہر کو اللہ نے دیا ہے. بیوی بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں, ہم اسے پھٹیچر لوگ نہیں ہیں جیسے رہ رہے ہیں, مگر اللہ پاک اس کو توفیق دے, اس کے پاس کوئی دل ہی نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو. تو اس طرح شوہروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے وسعت دی تو یہاں خرچ نہیں کماتے بیوی بچوں کے لیے یار, اپنی ذات کے لیے کتنا کما لو گے, 20-25 ہزار میں تو آپ کو اپنا ذات چل جائے گی, تو پھر اتنا سارا کیوں کما رہے ہیں آپ, کیونکہ 5-7 ہزار میں بھی آپ کی ذات چل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے, اگر اللہ نے دیا ہے ان کو بھی احساس کمتری سے بچائیں, مگر کرے وہی جو اخلاقاً و شرعاً درست ہو. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, اور خوب عبادت کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, صحت تندرستی عطا فرمائے, اور مکہ مدینے کی حاضریاں ہوں, مکہ مدینے کی زیارتیں ہوں, جو وہاں پہنچے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خیر و برکت دے, ان کو بھی عافیت دے. سب اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہم سب زندگی گزاریں, انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار